کیا جمعے والے دن مسجد نبوی میں غیر معمولی رش ہوتا ہے؟ مسجد نبوی میں جمعے کی نماز ادا کرنی ہو تو کتنی دیر پہلے جانا مناسب ہے؟ اور کیا جمعے کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہمیں ہوٹل کے لیے نکل جانا چاہیے؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آج میں جمعے والے دن تقریباً 2 گھنٹے پہلے نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا، اور جہاں پہ مجھے جگہ ملی وہاں سے تقریباً ہر تھوڑی دیر کے بعد میں نے ویڈیو میں اپڈیٹ کیا کہ کتنی جلدی اندرونی ہال بھر جاتے ہیں۔ جو نتیجہ نکلا ہے اس کو دیکھنے کے لیے آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 24 اپریل 2026 اور آج جمعے کا دن ہے۔ ابھی تقریباً 10:20 ہوئے ہیں۔ جمعہ تقریباً 12:20 ساڑھے 12 بجے ہوگا۔ میں ابھی حرم جا رہا ہوں اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کیا 2 گھنٹے پہلے جانا مناسب تھا یا اس سے بھی پہلے جانا چاہیے تھا۔ جی مسجد میں انٹر ہونے لگا ہوں جمعے والے دن گیٹ نمبر 305 سے، اور سامنے ہے گنبد خضرا۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو جمعے والے دن غیر معمولی رش ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں چاروں اطراف سے جو زائرین ہیں وہ مسجد کے اندر آ رہے ہیں، اور یہ جس طرف میں جا رہا ہوں نا، یہ پرانی مسجد نبوی کا حصہ ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ایکسٹینشن ہوتی گئی اور اب بہت زیادہ ایکسٹینشن ماشاءاللہ ہو چکی ہے۔ لیکن ہر بندے کا یہ دل ہوتا ہے، کیونکہ جمعے والے دن چھٹی کر کے کافی مقامی لوگ بھی آتے ہیں۔ ایک تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے خاصا رش ہوتا ہے، اور دوسرا یہ جو پرانی مسجد ہے، پرانا حصہ ہے جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دور تک کی جو مسجد تھی، اس حصے میں سارے لوگ جانا چاہتے ہیں۔ ٹرائی تو میں بھی یہی کروں گا کہ اگر جگہ مل جائے تو باب ابو بکر صدیق سے اندر ہو کے بیٹھا جائے۔ لیٹس سی وہاں پہ جگہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جتنا لیٹ ہوں گے وہ جگہ ملنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں انہوں نے فارمیشنز بنا دی ہیں، یہ مسجد کے اندر فارمیشنز بنا دی ہیں۔ ایک دفعہ پھر زیارت کر لیں گنبد خضرا کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ ہے جی وہ دروازہ، ایک دفعہ پھر یاد دہانی کرا دوں باب السلام، کہ اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور سلام کے لیے پیش ہونا ہو تو آپ اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں۔ آگے ہم جا رہے ہیں جی ابھی، اور باب ابو بکر صدیق جو دوسرا دروازہ ہے وہ تو بند ہے، لیکن بہرحال ہم باب ہجرا سے اندر ابھی جا رہے ہیں لوگ۔ اب دیکھیں نا، ابھی نماز میں 2.5-2.5 گھنٹے ہیں، اور اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ ایریا جو ہے یہ فل ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد نبوی کا وہ پرانا حصہ ہے، تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس حصے میں ریاض الجنہ کے انتہائی قریب ہو کے جمعے کی نماز ادا کریں۔ ہم جا رہے ہیں، کیونکہ جب وہ کہہ دیتے ہیں کلوز تو پھر کلوز۔ ابھی ہم جائیں گے، باب ہجرا کھلا ہے۔ یہ ہے جی 3rd گیٹ باب الرحمہ۔ ریاض الجنہ سے جب آپ نوافل ادا کریں گے تو پھر آپ کو اس دروازے سے باہر آنے کی سعادت ملے گی۔ یہ باب الرحمہ جو ہے یہ باب عاتقہ کے نام سے بھی مشہور ہے، اور یہاں پہ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہوا کرتا تھا۔ ابھی ہم انٹر ہوں گے جی۔ ابھی ہم مسجد کے اندرونی ہال میں داخل ہو گئے ہیں۔ مسجد نبوی کی آپ بھی زیارت کیجیے، ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت مسجد ہے۔ اور ابھی اگلا مرحلہ ہے کوئی مناسب جگہ ڈھونڈنے کی۔ جی ابھی 10:40 ہو گئے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ کتنی تعداد میں لوگ اندر آ رہے ہیں، اور ابھی جمعے کی نماز میں 2 گھنٹے کا وقت ہے۔ اور پہلے شاید اگر آپ نے غور کیا ہو تو جو آپ کو جگہیں خالی نظر آ رہی تھیں وہ جگہیں اب فل ہوتی جا رہی ہیں، اور اب آپ دیکھیں کہ پیچھے تک بہت کم خالی جگہیں رہ گئی ہیں۔ ابھی جی 11 بجنے میں 10 منٹ ہیں، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی آمد کم ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ باہر رش نہیں ہے، انہوں نے یہ فارمیشن کلوز کر دی، اس طرف سے ابھی بندوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔
اب دیکھیں ایک ہاتھ جو تھے وہ ادھر سے، ابھی میرے سیدھے ہاتھ پہ اگر آپ کو نظر آئے تو وہ فارمیشن چل رہی ہے. اب وہ اور پیچھے اور پیچھے اور پیچھے لوگوں کو بھیجیں گے. ہارڈلی میرا خیال ہے اور 15-20 منٹ میں، یعنی کہ 11:10 پہ 1.5 گھنٹہ پہلے یہ تقریباً یہ پیچھے والی فارمیشنز بھی فل ہو جائیں گی. مسجد نبوی کی خوبصورتی کا بہت ہی دلکش نظارہ ماشاء اللہ. نہیں جی، اس وقت 11:06 ہوئے ہیں اور ابھی آپ دیکھیں کہ راہداریوں میں بھی لوگ بالکل پیک ہو کے بیٹھ گئے ہیں اور ابھی آپ کو بہت ہی کم موومنٹ کسی بھی طرف سے نظر آ رہی ہو. اور ابھی 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ رہتا ہے نماز میں. اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنے ٹائم پہلے جمعے والے دن اسپیشلی مسجد نبوی میں آنا چاہیے. یہ میں نے چاروں اطراف سے آپ کو دکھا دیا ہے، کسی طرف سے بھی کوئی میسو موومنٹ نہیں ہو رہی لوگوں کی. ہاں اکا دکا اگر کوئی کہیں سے آ رہے ہوں تو یہاں سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو میں 2 گھنٹے پہلے آیا تھا میں بھی تھوڑا سا لیٹ تھا، کیونکہ اگر آپ امام کے قریب جگہ میں ریاض الجنہ کے انتہائی قریب بیٹھنا چاہتے ہیں یا باب ابو بکر کے اندر بیٹھنا چاہتے ہیں یا باب بلال سے باب مکہ سے اندر ہو کے بیٹھنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ کو 3 گھنٹے پہلے آ جانا چاہیے، ورنہ آپ کو کم از کم 2 گھنٹے پہلے آنا چاہیے یا 1.5 گھنٹہ پہلے. تو یہ آپ کے سامنے ہے. تو باقی تو قسمت کی بات تو ظاہر ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 5 منٹ پہلے آئیں اور آپ کو انتہائی قریب جگہ مل جائے، لیکن ان جنرل آپ کو 2 گھنٹے پہلے جمعے والے دن مسجد نبوی میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے پہنچ جانا چاہیے. اب ویڈیو کے آخر میں ناظرین کی دلچسپی کے لیے دکھا دوں کہ جمعے والے دن کتنا رش ہوتا ہے. زائرین کا غیر معمولی رش ہے اور یہ رش ابھی میں وہ آپ کو نہیں دکھا رہا جو جمعے کے فوراً بعد ہوا. جمعے کے بعد میں نے سنتیں بھی ادا کی ہیں اور بڑے آرام سکون سے زمزم پی کے کوئی 10-15 منٹ لگا کے میں واپس آیا ہوں. 15 منٹ گزرنے کے باوجود بھی اب آپ دیکھیں کہ کتنا غیر معمولی رش ہے. تو جمعے والے دن جو ہے نا وہ آپ نے بڑے احتیاط سے بڑے آرام سے موومنٹ کرنی ہے. اسپیشلی ایسے زائرین جو بزرگ زائرین ہیں ان کو ہوٹل آنے کی جلدی نہیں کرنی ہے. آپ نے نماز پڑھ کے تسلی سے بیٹھے رہیں جو بھی آپ کی جگہ ہے اور پھر تقریباً آدھا گھنٹہ تو وہاں پہ انتظار کر لیں یا 15-20 منٹ تو کم از کم انتظار کر لیں. اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری کے لیے وہاں پہ کتنا رش ہے. یہ سامنے آپ کے باب السلام آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اسی دروازے سے جا کر شمع رسالت کے پروانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے بھیجتے ہیں. لیکن یہ جمعے والے دن یہاں پر غیر معمولی رش ہے. آپ دیکھیں تقریباً چلنا دشوار ہو رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے مطاف میں رش ہو جاتا ہے نا اور طواف رک جاتا ہے، ایسے ہی لوگ رکے ہوئے ہیں. سو یہ آپ کی دلچسپی کے لیے اور اس میں سے جو میسج ہے نا وہ یہ ہے کہ جمعے والے دن آپ کو نماز کے ٹائم سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے مسجد میں آ جانا چاہیے. اگر آپ مسجد کے اندر والے حصے میں بیٹھ کے نماز ادا کرتے ہیں اور نماز ختم ہونے کے کم از کم آدھے پونے گھنٹے کے بعد آپ کو اپنے ہوٹل کی طرف واپس جانا چاہیے تاکہ آپ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچ سکیں. ابھی آج تو کلاؤڈ کور ہے جس کی وجہ سے بادل ہیں جس کی وجہ سے موسم مناسب ہے، ورنہ اگر دھوپ ہو تو ظاہر ہے موسم میں شدت بھی ہوگی. سو رش سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ بڑے سکون اور اطمینان سے اپنا وقت مسجد نبوی کے اندر گزاریں.